بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کی توبہ۔ ایک شخص نے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ سے ان کی توبہ کا قصہ پوچھا کہ کیا بات پیش آئی جس پر آپ نے اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کی۔ وہ کہنے لگے کہ میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت شوقین اور بہت عادی تھا۔ ہر وقت شراب میں منہمک رہتا تھا۔ میں نے ایک باندی خریدی جو بہت خوبصورت تھی اور مجھے اس سے بہت تعلق تھا۔ اس سے میری ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ مجھے اس لڑکی سے بھی محبت تھی اور وہ لڑکی بھی مجھ سے بہت مانوس تھی، یہاں تک کہ وہ پاؤں چلنے لگی تو اس وقت مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی کہ وہ ہر وقت میرے پاس ہی رہتی تھی۔ لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جب میں شراب کا گلاس پینے کے لیے لیتا وہ میرے ہاتھ سے چھین کر میرے کپڑوں پر پھینک دیتی۔ جب وہ 2 برس کی ہو گئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے نے میرے دل میں زخم کر دیا۔ ایک دن 15 شعبان کی رات تھی۔ میں شراب میں مست تھا، عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی تھی۔ اسی حال میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں۔ میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سی سنی۔ میں نے جو مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا اژدہا میرے پیچھے دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ اس کی کیری آنکھیں ہیں، منہ کھلا ہوا ہے اور بے تحاشا میری طرف کو دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ میں اس کے ڈر سے گھبرا کر خوف زدہ زور سے بھاگ رہا ہوں اور وہ میرے پیچھے بھاگا چلا آ رہا ہے۔ سامنے مجھے ایک بوڑھے میاں ملے جو نہایت نفیس لباس پہنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک مہکتی ہوئی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا، خدا کے واسطے میری مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگے کہ میں ضعیف آدمی ہوں، یہ بہت قوی ہے، یہ میرے قابو کا نہیں ہے، لیکن تو بھاگا چلا جا، شاید آگے تجھے ایسی کوئی چیز مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے۔ میں بے تحاشا بھاگا جا رہا تھا۔ مجھے ایک ٹیلا نظر آیا، میں اس پر چڑھ گیا، مگر وہاں چڑھتے ہی مجھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس ٹیلے سے نظر آنے لگی۔ اس کی دہشت ناک صورت اور اس کے منظر نظر آئے۔ ان سب حالات کے دیکھنے کے باوجود اس سانپ کی اتنی دہشت مجھ پر سوار تھی کہ میں اسی طرح بھاگا جا رہا تھا اور قریب ہی تھا کہ جہنم کے گڑھے میں گر جاؤں۔ اتنے میں ایک زور کی آواز مجھے سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا تھا، پیچھے ہٹ، تو ان جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میں وہاں سے پھر پیچھے کو دوڑا۔ وہ سانپ بھی میرے پیچھے کو لوٹ آیا۔ مجھے پھر وہ بڑے میاں سفید لباس میں نظر آئے۔ میں نے ان سے پھر کہا، میں نے پہلے بھی آپ سے درخواست کی تھی کہ اس اژدہے سے کسی طرح بچائیں، آپ نے قبول نہ کیا۔ وہ بڑے میاں رونے لگے اور کہنے لگے، میں بہت ضعیف ہوں، یہ بہت قوی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، البتہ سامنے یہ ایک دوسری پہاڑی ہے، اس پر چڑھ جا، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہیں، ممکن ہے تیری بھی کوئی ایسی چیز امانت رکھی ہو جس کی مدد سے اس اژدہے سے تو بچ سکے۔ میں بھاگا ہوا اس پر گیا اور وہ اژدہا میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سے طاق کھلے ہوئے ہیں، ان پر پردے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ ہر کھڑکی کے 2 سونے کے کواڑ ہیں جن پر یاقوت جڑے ہوئے ہیں اور موتیوں سے لد رہے ہیں۔ میں جب اس پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی کہ کواڑ کھول دو اور پردے اٹھا دو اور باہر نکل آؤ، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں ایسی ہو جو اس وقت اس کو اس مصیبت سے نجات دے۔ اس آواز کے ساتھ ہی ایک دم کواڑ کھل گئے اور پردے اٹھ گئے اور اس میں سے چاند جیسی صورت کے بہت سے بچے نکلے، مگر میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ سانپ میرے بالکل ہی پاس آ گیا تھا۔ اتنے میں وہ بچے چلانے لگے، ارے تم سب جلدی نکل آؤ، وہ سانپ تو اس کے پاس ہی آ گیا۔ اس پر فوجیں کی فوجیں بچوں کی نکل آئیں۔ ان میں دفعتاً میری نگاہ اپنی اس 2 سالہ بچی پر پڑ گئی جو مر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کی قسم، یہ تو میرے ابا ہیں، اور یہ کہتے ہی تیر کی طرح کود کر ایک نور کے پردے پر چڑھ گئی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے دائنے ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ میں جلدی سے اس سے لپٹ گیا اور اس نے اپنے دائنے ہاتھ کو اس سانپ کی طرف بڑھایا۔ وہ فوراً پیچھے کو بھاگنے لگا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا
اور خود وہ میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائنے ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی اور سورہ حدید کی یہ آیت تلاوت کرنے لگی۔ الم یأنی للذین آمنوا، ترجمہ، کیا ایمان والوں کے لیے اس بات کا تک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے اور اس حق بات کے واسطے جو ان پر نازل ہوئی جھک جائیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا اور میں نے پوچھا، کیا بیٹی تم سب قرآن شریف کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہم سب قرآن شریف کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بیٹی یہ سانپ کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ اس نے کہا، یہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ نے اس کو اپنے گناہوں سے اتنا قوی کر دیا کہ وہ آپ کو اب جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھے۔ میں نے پوچھا، اور وہ سفید پوش ضعیف بزرگ کون تھے؟ کہنے لگی، وہ آپ کے نیک عمل تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا کہ وہ اس سانپ کو آپ سے دفع نہ کر سکے۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یہاں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں، جب آپ سب آئیں گے تو ہم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اس سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کی اور اپنے برے افعال کو چھوڑ دیا۔